السلام علیکم، YasinSanalysis.com کے پلیٹ فارم پر آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ اس مہینے کی آج 6 تاریخ ہے۔ اس سال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے جنوری کا، اور جیسے کہ میں نے ہمیشہ آپ لوگوں سے ذکر کر رکھا ہے کہ فرسٹ منتھ جو مہینے کی پہلی جو تاریخیں ہوتی ہیں اس مہینے میں ایک بڑا امپورٹنٹ رپورٹ کنسیڈر کی جاتی ہے، جاب رپورٹ، جو امریکہ کی اکانومی کی ریئل ٹرو پکچر ریفلیکٹ کرتی ہے۔ تو بہرحال بہت ساری رپورٹیں ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پر آتی رہتی ہیں، لیکن ون آف دا بگیسٹ رپورٹ جو ہم کنسیڈر کرتے ہیں وہ امریکہ کی نان فارم پے رول اور ان امپلائمنٹ کے نمبرز ہوتے ہیں۔ اور آج جمعے کا دن، نارملی فرسٹ ویک آف فرائیڈے جو ہے یہ رپورٹ شائع کی جاتی ہے، اور آج یہ رپورٹ شائع کی جائے گی پاکستانی وقت کے مطابق 6:30 بجے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ رپورٹ تھوڑی سی مکس ہے، پلس بھی ہے اور مائنس بھی ہے۔ ان امپلائمنٹ ریٹ سیم آ رہا ہے، اور جو نان فارم پے رول ہے وہ تھوڑا سا ڈکلائن ہو رہا ہے۔ بہرحال اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بازاریں جو ہے وہ اوپر جائیں گی یا نیچے آئیں گی، چاہے وہ گولڈ ہے، سلور ہے، کروڈ آئل ہے، کرنسی ہیں یا اسٹاک انڈیسیز ہیں، ان کا ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رپورٹ بہت بڑی ہے، اور اس رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد بازاروں میں ایک ہیپزٹ موومنٹ، ایک بے ہنگم اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آتا ہے۔ اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رپورٹ اچھی آتی ہے اور بازاروں کے اوپر جانے کے بجائے بازاریں نیچے کی طرف آ جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے گولڈ اینڈ سلور اور کرنسی کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں۔ تو اس وقت یہ کہنا ہے کہ جناب جو رپورٹ ان چینج آ رہی ہے، ان امپلائمنٹ ریٹ جو 3.7% ہے وہ 3.7% ہی آئے گا، تو یہ کہنا کچھ قبل از وقت ہوگا۔ لیکن یہ کہ 6:30 بجے آپ تمام لوگ چوکنا رہیں، محتاط رہیں، اور اس کو چیک میں رکھیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوور آل سینیری جو گولڈ مارکیٹ کا ہے وہ اوپری سطحوں پر ہی چل رہا ہے، یعنی 1840 اور 1830 ڈالر پر آؤنس کے حساب سے اس وقت گولڈ کی مارکیٹیں ٹریڈ ہو رہی ہیں بین الاقوامی بازاروں میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بازاروں میں اور مزید تیزی ہو سکتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہمارے پاس جو رپورٹ آئی امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک کے چیئرمین اور ان کی جو FOMC کی میٹنگ منٹس ہوتی ہے، اس میں بھی یہی کہا گیا، جو انڈیکیشنز ہمارے پاس آ رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ آئندہ بھی اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتا رہے گا، جس طریقے سے پورے سال 2022 میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے اپنے شرح سود کو 0 درجات سے بڑھاتے 4.5% کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے برطانیہ اور یورپین یونین کی جو پکچرز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں کہ وہ مسلسل اپنے شرح سود میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال لاسٹ جو انٹرسٹ ریٹ کی میٹنگ ہوئی ہے امریکہ میں FOMC کی، انہوں نے اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کیا لیکن کم کیا۔ ابھی بھی یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ امریکہ اپنے شرح سود میں اضافہ تو کرے گا لیکن کم کرے گا۔ یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلی 4 میٹنگز میں امریکہ کا انٹرسٹ ریٹ 75 بیسس پوائنٹ بڑھا دیا گیا، 75 بیسس پوائنٹ کرتے کرتے 4.5% پہ لے کر آئے، لیکن اب یہ ہے کہ جو اینڈ آف دس منتھ یا فیبرری کے فرسٹ ویک میں جو انٹرسٹ ریٹ کی اناؤنسمنٹ آئے گی، اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ کے سینٹرل بینک اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کیا 25 بیسس پوائنٹ کرتے ہیں، 50 بیسس پوائنٹ کرتے ہیں، یا محض وہی سلسلہ رہے گا کہ جناب 75 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کر دیا جائے۔ لیکن آن دا بیسس آف کروڈ آئل پرائسز، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا تھا کہ کروڈ آئل کی پرائسز ایک سال پہلے جو $130 تک چلی گئی تھی، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 70، 74، $73 مارکیٹ چل رہی ہے۔ ان بیسس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ تو کرے گا لیکن کم کرے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے جو افراط زر ہے، امریکہ میں جو مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے، اس کے اندر تھوڑا سا اس کا طوفان تھمتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس بیسس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا تو ضرور جائے گا لیکن کم بڑھایا جائے گا۔ کیونکہ انرجی کرائسس یا انرجی کی جو پرائسز ہیں وہ ڈکلائن کر رہی ہیں، وہ لوور سائڈ پہ ہیں۔ تو بہرحال ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ 6:30 بجے جو رپورٹ ہمارے پاس آئے گی اس کے امکانات کیا ہیں، اور اس کے ریلیز ہونے کے بعد سونے کی قیمتوں میں کیا تیزی آئے گی، یا اوپری سطحوں پر جائے گا، نچلی سطحوں پر جائے گا، اس کا کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ تو بہرحال میری آپ تمام لوگوں سے گزارش یہی رہتی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی رپورٹ کتنے بجے آنے والی ہے اور اس کے کیا نتائج ہوں گے، اور بازاروں میں اس کی کیا اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کل ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہمارے سامنے سے گزری، جو کہ پچھلے سال 1.5-2 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا، ایک بہت بڑی کمپنی ہے امریکہ کی جس کا نام ہے کولونیل پائپ لائن۔
جس کا 2-2.5 سال پہلے اس کے کمپیوٹر سسٹم کو ہیک کر لیا گیا تھا، اور اس کے ہیکنگ کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ تیل کی پرائسز بڑی تیزی سے اوپری سطحوں پر چلی گئی تھی، کیونکہ اس کی جو سپلائی چین تھی اس میں ڈسرپشن کریٹ ہوا تھا۔ لیکن کل جب ہمارے پاس یہ خبر آئی کہ کولونیل پائپ لائن کو مینٹیننس کے لیے 1 ہفتے کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اس پہ بازاروں میں اوپر جانے کے امکانات تو بہت زیادہ قوی تھے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد دھیرے دھیرے بازاریں نچلی سطحوں پر آئیں اور تقریباً 7250 تک کا بازاروں نے لو کر دیا۔ لیکن لیٹر یعنی مارکیٹ کی کلوزنگ کے وقت لیٹ نائٹ پاکستانی وقت کے مطابق 11-12 بجے ہم نے یہ دیکھا کہ بازاریں دوبارہ اوپری سطحوں پر آ گئی اور اپنے ہائی کو اس نے ٹچ کیا، یعنی 74.92 کو۔ لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بازاریں نیچے آنے کے بعد دوبارہ اوپر جا رہی ہیں، تو اس پہ بڑا مکس ری ایکشن ایک پایا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سردیوں کی سرد لہر نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے یورپ اور امریکہ میں سرد ترین موسمی حالات کے پیش نظر ہمیں یہ معلوم ہے کہ انرجی کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے، اور یہی کچھ صورتحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یوکرین کے اوپر روس نے اٹیک کیا ہے اور روس نے یہ کہا کہ وہ جو حالات خراب ہوئے ہیں یعنی یورپ اور امریکہ اور نیٹو کی جانب سے، اس کی وجہ سے روس نے یہ کہا تھا کہ وہ سپلائی چین کو ڈسٹرب کرے گا، وہ اپنے نارڈ اسٹریم 2 کی پائپ لائنوں میں جو گیس اور پیٹرول اور ایل این جی کی جو سپلائی ہے اس کے پریشر کو ریڈیوس کر دے گا، اور یہی کچھ پچھلے دنوں اس نے کیا بھی۔ لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان تمام خبروں کے باوجود بازاروں میں تیزی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم یہ گردان سکتے ہیں کہ ہم پچھلے 2-3 مہینوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا میں زیرو کووڈ پالیسی کے بیسس پہ وہاں پہ لاک ڈاؤن اور شٹ ڈاؤن کی صحبتیں لوگ برداشت کرتے رہے، جس کی وجہ سے پورے چائنا میں کم و بیش ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پر ایئر لائن سیکٹر اور وہاں کی جو ٹرانسپورٹیشن کا جو نظام تھا وہ رک گیا تھا، اس کے اندر کافی ٹھہراؤ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے جو تیل اور انرجی کی جو ڈیمانڈ تھی اس میں کافی کمی واقع ہوئی۔ اس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف تو ہمارے پاس یہ روس اور یوکرین کی جنگی حالات اور پھر سرد لہروں کے بیسس پہ ہمارے ذہنوں میں یہ گمان رہا کہ جناب تیل کی قیمتوں میں بڑا تیزی سے اضافہ ہوگا اور یہ $100 کو بھی کراس کر جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اچھا، اب اس کا ایسا نہیں ہوا، اس کی وجہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان دونوں اکانومیز کا موازنہ ہم کرتے ہیں، ایک طرف چائنا کی آبادی اور انڈیا کی آبادی کو ہم لیتے ہیں کہ 1.5 ارب انڈیا اور 1.5 ارب کی آبادی چائنا کی ہو چکی ہے، ان دو ملکوں کی آبادی کو اگر رکھیں اور اگر ہم کروڈ آئل کی پرائسز کو دیکھتے ہوئے صرف ہم چائنا کو دیکھیں تو 1.5 ارب کی آبادی اور یورپ اور امریکہ کی آبادی کم از کم 1 ارب کو بھی کراس نہیں کرتی۔ ان بیسس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یوزیج ہے وہ کافی ڈکلائن ہو جاتا ہے چائنا کی طرف، جبکہ امریکہ اور یورپ میں اگر یوزیج بڑھایا بھی جائے تو وہ چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ان بیسس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کے بند ہونے کی بیسس پہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ لاک ڈاؤن اور شٹ ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے تیل میں اور انرجی جو ہے وہ کافی ان کے پاس موجود ہے اور اس کا استعمال کہیں ہو نہیں رہا ہے، تو انوینٹریز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دی ہمیں چائنا سائٹ پہ۔ تو اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تیل کی قیمتیں ہمارے ذہنوں میں تھیں کہ یہ بہت زیادہ اوپر چلی جائیں گی، یعنی $130 جب ہم نے لاسٹ ایئر مارچ اور اپریل میں ہم نے دیکھا جب یوکرین کے اوپر بہت زیادہ اٹیکس ہوئے اور تجارتی اور سفارتی تعلقات میں بہت زیادہ ڈینٹنگ سچویشن کریٹ ہوئی تھی، تو تیل کی قیمتیں ایٹ سڈن اوپر چلی گئی تھیں۔ لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ اس کی وجہ جو میں نے آپ سے بیان کی، کیونکہ چائنا کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے تیل کی جو قیمتیں ہیں جس تیزی سے اس کو اٹھنا چاہیے تھا وہ اوپر کی طرف نہیں گیا۔ بہرحال آج 6:30 بجے جو بڑی رپورٹ ہے، جاب کی رپورٹ ہے، اس کو ہم چیک میں رکھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس جاب کی رپورٹ کے بعد بازاروں میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں، آج 2-4 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرنسی مارکیٹ میں یورو اور اسٹرلنگ کی قیمتوں میں کافی گراوٹ دیکھی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ جیسے کہ میں نے آپ سے بتائی کہ پچھلے دنوں جو FOMC کی میٹنگ منٹ سے شائع ہوئی تھی اس میں انہوں نے یہی کہا کہ سن 2023 میں بھی وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے۔ اسی بیسس پہ ہم نے دیکھا کہ اسٹاکس میں بھی کمی آئی اور کرنسی مارکیٹ بھی ڈکلائن کا شکار ہوئی، لیکن ان کمپیریزن میں ہم نے یہ دیکھا کہ
تقریباً 71 تک گولڈ کی پرائسز گئیں، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1840 کے اوپر جو فیبرک کانٹریکٹ ہے وہ چل رہا ہے، لیکن اوور آل مارکیٹ میں اتنا زیادہ ڈاؤن فال نہیں آیا جتنا ایک ذہن میں آ رہا تھا کہ جناب امریکہ نے یہ اظہار کیا ہے کہ وہ شرح سود میں اضافے کو برقرار رکھے گا۔ اب یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اضافہ آخر کتنا ہوگا، 25 بیسس پوائنٹ، 50 بیسس پوائنٹ یا 75 بیسس پوائنٹ۔ بہرحال ابھی یہ اسپیکولیشن چل رہی ہے، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ 75 بیسس پوائنٹ تو نہیں کرے گا، جو کہ میں نے ابھی آپ کو کروڈ آئل کے حوالے سے باتیں بتائی۔ اس بیسس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سونے کی قیمتیں اوور آل ہیں تو تیزی میں، یعنی آن ٹیکنیکل گراؤنڈ آپ چیک کرتے ہیں تو 1820 اور 1840 کے اوپر تیزی ہے۔ اسی طرح نیچے جو اس کا مین سپورٹنگ لیول ہے وہ ہے 1765 یا 1770 یا 1760 از اے ویری کروشل امپورٹنٹ سپورٹنگ لیول۔ وہاں سے اگر مارکیٹ نیچے آتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سونے کی قیمتوں میں گراوٹ آ جائے گی، لیکن سونے کی قیمتوں میں گراوٹ کے امکانات موجود دکھائی نہیں دیتے۔ اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے، ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس جو ایک جنگی کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں اسرائیل اور فلسطین، اسرائیل اور سیریا، اور اسی طریقے سے اسرائیل اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک کیوس، ایک انارکی اور ایک ٹینس حالات پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سونے کی قیمتیں نچلی سطحوں پر آ جائیں گی۔ اپارٹ فرام دیز آل امپورٹنٹ ایونٹس، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے، جس کے اندر ایک آٹو موبائل سیکٹر ہے، جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں، اس کے اندر سونے، چاندی، پیلیڈیم، پلاٹینم اور یہ پریشس میٹل کا بہت زیادہ استعمال ہے۔ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں استعمال ہونے والے اس موبائل فون کے اندر بھی سونے کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو ہر آدمی کے ہاتھ میں پہلے ایک موبائل تھا، تو اکثر لوگ یہاں دو موبائل رکھتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو یوزیج ہے اس کا جو ہے بہت زیادہ استعمال ہوتا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آٹو موبائل سیکٹر اور یہ موبائل اور یہ الیکٹرانک میڈیا میں سونے چاندی کے اضافے کی بیسس پہ قیمتوں میں اضافہ ہی رہے گا، ڈاؤن فال فی الحال دکھائی نہیں دیتا۔ آن ٹیکنیکل گراؤنڈ آپ ذہن میں رکھیے 1800 کا لیول اگر اس کے نیچے آتی ہے تو مارکیٹ میں شاید ان بیسس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بازاریں نیچے کی طرف آ جائیں گے، لیکن آن دا فنڈامنٹل سائڈ پہ جو امپورٹنٹ ہمارے پاس خبریں ہیں اس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں تیزی کے امکانات زیادہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ کچھ امپورٹنٹ خبریں پھر پاکستان کی لاسٹ میں آپ سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فارن کرنسی ریزرو آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے 16 بلین ڈالر پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے پاس جو فارن کرنسی ریزرو تھے، آج اس سے یہ ستم ظریفی ہے یا ایک ٹریجڈی ہے یا المیہ ہے کہ پاکستان کے فارن کرنسی ریزرو اس وقت 5.6 بلین ڈالر لوئسٹ لیول پر آ گئے، جس میں سے کہا جا رہا ہے کہ 4 بلین ڈالر ہمارے پاس گفٹ رکھا ہوا ہے اینڈ وی کین ناٹ ٹچ دیم۔ تو ہمارے پاس نیئر ڈیفالٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہمارے پاس ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو وار فوٹنگ میجرز میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ جناب جب تک ہم ہماری حکومت پاکستان، ہماری فائننس منسٹری، ہماری کامرس منسٹری، ہماری جو امپورٹ ایکسپورٹ کے جو منسٹریز ہیں، یہ صحیح معنوں میں اپنی ایک وار فوٹنگ میجرز نہیں لیتے، ہم اپنے امپورٹ بالکل ڈکلائن نہیں کرتے، جس کی امیدیں کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ ہر شخص جو ہے وہ باہر کی امپورٹڈ آئٹم استعمال کر رہا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی، پہننے کی یا اپنے ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے ہو، وہ امپورٹ پہ ریلائی کر رہا ہے، ایکسپورٹ ہماری ہو نہیں رہی ہے۔ تو اس بیسس پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امپورٹ بل بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس میں کہیں کمی واقع نہیں ہو رہی ہے۔ تقریباً 48 ارب ڈالر ہمارا جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، جو کہ پچھلے 8-10 سال پہلے دیکھیں تو یہ 6-7 ارب ڈالر ہوتا تھا، آج ہم 48 بلین ڈالر مائنس میں کھڑے ہیں۔ تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ہم اپنے ڈالر کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سستا ہو جائے گا؟ ڈالر سستا نہیں ہوگا، ڈالر تو اوپر کی طرف چلتا چلا جائے گا جب تک حکومت پاکستان ایک وار فوٹنگ میجرز نہیں لے گی، امپورٹس کو ڈکلائن نہیں کرے گی اور اپنے ایکسپورٹ کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے ہمارے یہاں پاکستان میں روپیہ ڈکلائن ہوتا رہے گا، ڈالر بڑھتا رہے گا۔ اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، پاکستان میں ڈیلی بیسس پہ ہمارے فارن کرنسی ریزرو ڈکلائن کر رہے ہیں، ہمارے یہاں ایل سیز اوپن کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور پاکستان میں ڈالر کی جو طلب ہے اس کے اندر مزید اضافے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، آج شام کے لیے تیار رہیے گا، 6:30 بجے شام کو بہت بڑی رپورٹ آ رہی ہے اور اس پہ بازاروں میں ایک بہت بڑی اتار چڑھاؤ کے امکانات موجود رہیں گے۔
جاتے ہوئے آپ تمام لوگوں کا شکریہ کہ آپ اس یوٹیوب کے ساتھ ساتھ yasinanalysis.com کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور جوائن کرتے چلے جا رہے ہیں. میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں. تھینک یو. خدا حافظ.